صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو کہا فوری پاکستان جا کر سرمایہ کاری کا جائزہ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک سے لندن روانگی پر میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ ہم نے پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کیا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کی۔ وزیر اعظم کا پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھرپور مزاحمت کی، بھارت کو ناکوں چنے چبوائے، بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ پاکستان کی معیشت اب بہتری کی جانب گامزن ہے، کئی معاہدے طے پائے ہیں، تفصیلات وقت آنے پر سامنے لائے جائیں گے۔ We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India. جنگ جیت لی، اب امن جیتنے کی خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UN جنرل اسمبلی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان امن چاہتا ہے مگر دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کو مئی کی جارحیت پر فیصلہ کن جواب دیا۔ پاک افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کے 7 جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ صدر ٹرمپ بروقت اور فیصلہ کن مداخلت نہ کرتے تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ جموں کشمیر کا تنازع 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان خطرناک فلیش پوائنٹ ہے۔ وزیر اعظم نے فتنہ خارج، فتنہ ہندوستان، BLA مجید بریگیڈ کا ذکر کیا، کہا آج بھی پاکستان بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کی لہر جھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم کا افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد گروپوں کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا بھارتی صحافی کو کرارا جواب، جنرل اسمبلی آتے ہوئے بھارتی صحافی نے سوال میں چھپے الزامات لگائے۔ وزیر اعظم رکے، پلٹے اور کہا ہم بھارت کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ Jammu and Kashmir is not and has never been an integral part of India. The resolutions of the Security Council declared Jammu and Kashmir as a disputed territory whose final disposition shall be decided by a free and impartial plebiscite to be conducted under the auspices of the United Nations. جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے جو کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا خطاب، کہا بھارت میں اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اقلیتوں کو دبانا اب بھارتی حکومت کی سرکاری پالیسی بن چکی ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت سرحد پار تشدد کو فروغ دے رہا ہے، خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پراکسی گروپس استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم کا کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ، کہا دنیا کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. فلسطین مزید اسرائیلی زنجیروں میں نہیں رہ سکتا، ہمیں غزہ میں ہر صورت جنگ بندی کا راستہ نکالنا ہوگا۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف، کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین کے عوام کی حالت زار ہمارے دور کے دل خراش سانحے میں سے ایک ہے۔
عالمی زمین پر بدنما داغ اور اجتماع اخلاقی ناکامی ہے۔ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ We must speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab. A little baby, we have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive. Can you imagine not having the compassion to spare her life? وزیر اعظم کا تاریخی خطاب، ننھے شہیدوں کا ذکر، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں فلسطین کی ننھی ہند رجب کا ذکر کیا۔ کہا ہند رجب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے جب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پکارا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس گاڑی پر 335 گولیاں فائر کی جس میں ہند رجب تھی۔ وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت میں شہید ارتضیٰ عباس کا بھی ذکر کیا۔ کہا ننھے تابوت سب سے بھاری ہوتے ہیں، میں نے بھی 7 سال کے شہید کا جنازہ اٹھایا تھا۔ وزیر اعظم نے تاریخی تقریر میں کشمیر اور فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا۔ اپنی تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا۔ پاکستانی وفد میں موجود خواجہ آصف نے فلسطینی رومال اوڑھ کر اجلاس میں شرکت کی۔ Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عالمی سطح پر بائیکاٹ کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کئی رکن ملکوں کا نیتن یاہو کی تقریر سننے سے انکار۔ تقریر شروع ہوتے ہی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ تقریر کے دوران ہال خالی دیکھ کر نیتن یاہو پریشان۔ نیتن یاہو کے آنے پر بھی ہال میں نیتن یاہو کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 60 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کے حملے میں غزہ کا اہم ترین فلاحی اسپتال تباہ ہو گیا۔ طبی مراکز کی تباہی سے غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر بیٹھ گیا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ نیو یارک میں مظاہرین نے ٹائم سکوائر سے ملحقہ روڈ بند کر دیا۔ روم آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پلازا غزہ کے نام سے احتجاجی کیمپ قائم۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صنعاء میں ریلی نکالی گئی۔ عمان میں اسرائیل مخالف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ برسلز میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کی سابق سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی امن اور ترقی پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ ممالک کے تعاون کے فروغ میں پیٹریاشیا کے کردار کو سراہا۔ سابق سیکرٹری جنرل نے اسحاق ڈار کے کردار کی تعریف کی۔ ملاقات جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی موجودگی پر سوالات کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی وفد کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دستخط تھے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام شامل نہیں تھا۔ اسحاق ڈار کی منظوری کے بغیر وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کو نشست دی گئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں سیلاب کی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ موٹر وے میں جلال پور پیروالا کے مقام پر پڑنے والے شگاف کی فوری مرمت کی جائے۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور۔ توانائی اور ٹیکس کے حوالے سے طویل تکنیکی مذاکراتی دور ہوئے۔
سیلاب کی وجہ سے FBR کو ٹیکس ہدف کے حصول میں مشکلات پر بریفنگ دی گئی. IMF نے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں زیرو انفلو کا مطالبہ کیا. وفد کو بتایا گیا پاور سیکٹر گردشی قرضے میں انفلو کو رواں مالی سال بڑھنے نہیں دیا جائے گا. ترسیلات زر کے لیے مراعاتی اسکیم پر بھی بریفنگ دی گئی. کسی ایک پارٹی کا گورنر نہیں ہوں. گورنرشپ ایک آئینی عہدہ ہے اور یہ سب کے لیے ہوتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی وکیل احمد علی گبول کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا احمد علی گبول نے میرے خلاف پٹیشن دائر کی. کہا گورنر ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہو سکتا. انہیں بلا کر گورنر ہاؤس کے اقدامات سے آگاہ کیا. وہ اپنی پٹیشن واپس لے رہی ہیں. میں احمد علی گبول کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چین کا دورہ بہت کامیاب رہا. پاکستان بھی چین کی طرح ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا سفر شروع ہو گیا ہے. ہر فتنے کے مقابلے میں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. آج ہمیں اپنے سوالوں کے جواب سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کس حد تک فوج ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے اور ہماری اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جامعہ عروۃ الوثقی لاہور کے علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. طلباء و طالبات نے آپریشن بنیاد المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. کہا سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے. پاک فوج ہماری آن, فخر اور شان ہے. پوری قوم سمیت دینی مکاتب فکر بھی اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مدیر اعلیٰ جامعہ عروۃ الوثقی سید جواد نقوی نے قومی شعور کی بیداری کونسل 9 کے لیے لازم قرار دیا. ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاک بھارت فائنل. گرین شرٹ سارے حساب چکانے کو بے قرار. پہلے کیا ہوا کوئی پرواہ نہیں, اب جو کرنا ہے وہ دنیا یاد رکھے گی. فائنل کی جیت پچھلے غم بھلا دے گی. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں فائنل میں بھارت سے سخت مقابلہ ہوگا. بہترین پرفارمنس دے کر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے بنگلہ دیش کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرایا, فائنل کا ٹکٹ کٹایا. ہائی والٹیج ٹاکرا کل ہوگا. پاکستان کے خلاف میچ میں ہاردک پانڈیا کی شرکت مشکوک. بھارتی بالنگ کوچ مورنی موکل کرتے ہیں ابھیشیک اور پانڈیا کو شری لنکا کے میچ کے دوران کرامپس آئے تھے. پانڈیا کی انجری کا آج جائزہ لیا جائے گا, جس کے بعد فائنل میں ان کی شرکت کا فیصلہ ہوگا. ابھیشیک شرما فٹ ہیں, وہ میچ کھیلیں گے. پاکستانی کھلاڑی خود پر بھروسہ کریں. T20 میں کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی سرپرائز کر سکتی ہے. سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بولر وسیم اکرم کا کھلاڑیوں کو پھر مشورہ. کہتے ہیں پاکستان نے شروع میں ابھیشیک اور شبمن کو آؤٹ کر دیا تو بھارت مشکل میں پڑ جائے گا. کھلاڑی سمجھداری سے کھیلیں اور فائنل میں بھی مومنٹم جاری رکھیں. ایشیا کپ کا غیر اہم میچ سنسنی خیز بن گیا. بھارت اور شری لنکا کا ہائی سکورنگ مقابلہ ٹائی ہو گیا. سپر اوور میں شری لنکا کے بیٹر صرف 2 رنز بنا سکے. میچ بھارت کے نام. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے. ابھیشیک شرما نے 61 اور تلک ورما نے 49 رن سکور کیے. جواب میں شری لنکا نے پاتون کی شاندار سینچری اور کوشل پریرا کے 58 رنز کی بدولت میچ برابر کیا. بھارتی کپتان کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا. ICC نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا. سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. ICC نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی. بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز ICC کے سامنے پیش. فاسٹ بولر حارث رؤف پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دی گئی. حکومت نے انکم ٹیکس گوشوارے سے 7 کی شرط ختم کر دی. اقدام وزیر اعظم کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن آسان بنانے کے حکم پر کیا گیا. ریٹرن فارم 2025 سے تخمینے کا خانہ ختم کر دیا گیا. FBR کے مطابق اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے انکم ٹیکس گوشوارہ آسان بنانے کے لیے تخمینے کا خانہ ختم کرنے کی سفارش کی تھی.
انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ پنجکور میں بس اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جام بحق۔ حادثے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ قطب پور ٹول پلازا کے قریب منی ٹرک اور کنٹینر میں تصادم، 3 افراد جام بحق۔ پولیس کے مطابق حادثہ ٹرک ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔ مریدکی میں گاڑی نہ روکنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون جام بحق، شوہر زخمی۔ ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے نارووال کے تاجر کو بھی 15 لاکھ روپے سے محروم کر دیا۔ دادو کے کچے میں 3 بچیاں سیلابی پانی میں ڈوب کر جام بحق۔ مقامی غوطہ خوروں نے لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کی۔ پہلے ایک بچی ڈوبی، پھر 2 بہنوں نے بچانے کی کوشش میں جان گنوائی۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کا دورہ۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا پاکستان اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ادارے اور افراد اجتماعی سوچ کے ساتھ ملک کو مضبوط بنائیں۔ مارکہ حق میں کامیابی پوری قوم کی فتح ہے۔ سندھ رینجرز سرحدوں کے دفاع اور امن قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دارالعلوم کے سربراہ مفتی عبدالرحیم نے کراچی میں قیام امن کے لیے سندھ رینجرز کے کردار کو سراہا۔ امریکی شہریت کا پیدائشی حق ختم کرنے سے متعلق صدارتی حکم نامے کی آئینی حیثیت کا جائزہ لیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی شہریت تسلیم نہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کے والدین میں سے کوئی ایک امریکی شہری یا گرین کارڈ ہولڈر نہ ہو۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے آغاز میں 3 دن باقی، کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو سیشن، تمام کپتانوں کا ٹرافی جیت کے عزم کا اظہار۔ کپتان فاطمہ ثنا نے کہا ہم سیمی فائنل کھیل کر پاکستانی لڑکیوں میں اس گیم کو مقبول کرنا چاہتے ہیں تاکہ مینز ٹیم کی طرح لوگ ہمیں بھی سپورٹ کریں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مینز کی طرح اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ پنجاب میں پاکستان کا جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار۔ سسٹم پنجاب بھر میں موسمی حالات اور فضائی آلودگی کی پیش گوئی کرے گا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا جدید نظام عالمی فضائی انڈیکس اور مقامی ضروریات کے مطابق کام کرتا ہے۔ جدید نظام شہریوں کو صحت کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر بھی بتائے گا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاحت آج منایا جا رہا ہے۔ جنت نظیر وادی ناران کے ہوٹل مالکان کا عالمی یوم سیاحت کے موقع پر سیاحوں کے لیے 50% رعایتی پیکج کا اعلان۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا پاکستان میں سیاحت پائیدار ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی سیاحتی ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ گلیشیئرز کا پگھلاؤ اور شدید موسمی حالات سیاحتی ورثے کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔